کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے. کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی جلگار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے. اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے. دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی. ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ. لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھے اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا. میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے. قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ. سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی. اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی. محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے. جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے. محمد بن قاسم پریشان ہے. ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کی ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں. 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے. اور بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو. کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کہ لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے. جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی. آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے. آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے. نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا. اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے. رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو. سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی. کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں. تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں. اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن،
فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا. مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی. وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے، حیا کی بات کرتا ہے. حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نا تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو، آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں، آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں. ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی نے. سنگیوں کی محفلیں، یاروں کی محفلیں، اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ، ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے. دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو، کمزور ہو، فحاشی والی ہو، عریانی والی ہو. وہ ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئی اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا. آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو، چاروں جانب دیوار ہے، اوپر چھت ہے، خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو. وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں، تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو. اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں، اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ جب چھپ جاتے ہیں، جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں، جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے، حیا تو دل کو راحت دیتی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو، ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی، وہ نہیں، مذاق اڑانا. قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا. بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا. تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے. اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کچھ جینے دیتا ہے. آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے. اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تکلیف میں آ جائیں گا، پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں. شرم و حیا، عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی. الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی. یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں. یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر. تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔